ناظرین، مولانا فضل الرحمان ویسے بہت بڑے ترب خان بن رہے تھے کہ گزشتہ حکومت انہوں نے ختم کی ہے اور سب کچھ ان کے کہنے پر ہوتا رہا۔ وہ تو یہاں تک کہتے رہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ان لوگوں کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب ذرا مکافات عمل ملاحظہ فرمائیں کہ جن کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنا ضمیر بیچا اور اپنے مذہب کا استعمال کیا، آج انہی لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج سارے فیصلے مولانا فضل الرحمان سے چھپ کے ہونے لگے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے دبئی میں ملاقاتوں کے بعد ایک اور خطرناک آپریشن کی پیشن گوئی کی ہے، جس کے مطابق مبینہ طور پر آرمی چیف کے خلاف چند سیاستدانوں نے خطرناک منصوبہ بندی کی ہے، جو کہ بظاہر ممکن تو نہیں ہے، لیکن مہنگائی اور سیاست کے مارے عوام کے لیے مزید بے چینی کا باعث ضرور ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو کیوں اور کس طرح حکومت سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور آرمی چیف کے خلاف منصوبہ بندی کس نے کی ہے۔ لیکن یہ سب جاننے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آج کے بعد پی ڈی ایم کا نام لینے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا نام نہیں لیا جائے گا۔ وہ سربراہ تو رہیں گے، لیکن ان کی باتوں اور فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ اب تو حکومتی سطح پر ان کو کسی فیصلے میں بلایا بھی نہیں جاتا اور نہ ہی انہیں اجلاس میں مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان نے خود کہا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے چند ایسی باتیں بتائیں جو کہ ان کا کارکن بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اپنے کارکنوں کے لیے سیاسی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب انہیں ہی یوں نظر انداز کیا جا رہا ہے تو کارکنوں کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں، احتجاج کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے، مگر اپنا موقف رکھنے کے باوجود ہمیں اجتماعیت کی طرف جانا پڑا۔ یہاں انہوں نے حکومت کو یہ بتانا چاہا کہ اگر وہ اسی طرح انہیں نظر انداز کریں گے تو وہ باضابطہ طور پر حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کو دبئی میں میٹنگ کے حوالے سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی دبئی میٹنگ پر اعتراض نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک تحریک تھی جس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ آئندہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ 1 ماہ کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد مرکز، سندھ اور بلوچستان میں نگران حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ اب ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوست ممالک کی جانب سے مدد پہلا قدم ہوگا اور اس کے بعد سرمایہ کاری آئے گی۔ مولانا کے اس بیان سے یہ تو واضح ہو گیا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اب دھیرے دھیرے الگ ہو رہی ہیں اور اپنے اپنے لیے انتخابی راستے ہموار کر رہی ہیں، کیونکہ ایک ساتھ تو یہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اس لیے سب دوبارہ سے الگ ہوں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے تاکہ اپنی سیاست چمکا سکیں۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات بھی لگائیں گے اور ایسی کہانیاں سامنے لائیں گے کہ جس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ مولانا نے ملک کے مقبول لیڈر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ شخص امریکہ کو گالیاں دیتا ہے اور دوسری جانب ان سے دوستی بھی کی جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والی عالمی برادری اس شخص کی حمایت کیوں کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں انکشاف کیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے انہیں سسٹم میں تبدیلی لانے کا کہا تھا، مگر وہ انکاری ہو گئے۔ فیض حمید کے ملاقات کے لیے بلانے پر میں نہیں گیا تو وہ خود ملنے کے لیے آ گئے اور مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سینٹ کے رکن بننے کے بعد چیئرمین سینٹ کی کرسی پر بیٹھیں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ 2002 میں خان نے مجھے وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیا تھا، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگر یہ حقیقت نہ کھلتی کہ چیئرمین پی ٹی آئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو ووٹ کا قرض ضرور اتارتا۔ اپنے اس بیان میں بھی انہوں نے مبالغہ رائی سے کام لیا ہے، کیونکہ یہ باتیں وہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا عہدیدار خود ان سے ملنے جائے اور پھر اتنی بڑی آفر کر دے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکی سیاست میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ پہلی بار ایک سٹنگ وزیر اعظم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ
کہ عمران خان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے میں مصروف ہیں اور آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیز کا استعمال کرنے کی ان کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ ریاستی املاک پر منصوبہ بندی سے کیے گئے ان حملے کی ناکامی کے بعد عمران خان واضح طور پر بے چین ہیں اور اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی دھمکی امیز پرتشدد اور نفرت پر مبنی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کے دفتر کی جانب سے اتوار کو جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ آرمی چیف اور فوج کے خلاف گھٹیا مذموم اور شرانگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے۔ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا، یہ صرف سازش ہے جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسی ذہن سازی کی گئی تھی۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور ہینڈلرز کو دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے۔ قوم اس گھناؤنی سازش کو بھی اسی طرح ناکام بنائے گی جس طرح 9 مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش کو ناکام بنائی تھی۔ متعلقہ اداروں کو ملوث افراد کے خلاف اندرون و بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ ناظرین، 9 مئی 2023 کو عمران خان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ملک میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے جن کے دوران فوجی تنصیبات سمیت نجی و قومی املاک کو نقصان پہنچا تھا۔ ان واقعات میں ملوث متعدد شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف آرمی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اب وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ نہ جانے اس ملک کو کس ڈگر پر لے جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اب تک اس ملک نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ ملکی اداروں پر حملوں سے لے کر معاشی عدم استحکام اور ڈیفالٹ تک ہر خطرہ ہم نے مول لیا۔ کبھی کسی نے سوچا کہ ان تمام دعووں، سیاسی بیانات اور منصوبوں کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑا ہے؟ کیا عام پاکستانی کی کوئی حالت بدلی ہے؟ کیا حکومت نے ان چند مہینوں میں اتنی توجہ عوامی فلاح و بہبود پر دی ہے؟ کیا حکومت کی کمان سنبھالے اس حکومت نے آج تک سیاسی بیان بازی کے علاوہ عوامی ریلیف کا سوچا ہے؟ یہ ملک پہلے ہی انتشار زدہ ہو گیا ہے، لوگ بے چین ہیں، کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں مل رہا۔ سماجی اور معاشی انتشار کے پاکستانی آخر کب تک یہ سب برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ عوام مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ارباب اختیار کو خود سوچنا ہوگا کہ سیاستدان سمیت حکومتی کارندے ذاتی انا چھوڑ کر عوام کی طرف توجہ کریں اور ملک سنوارنے کی جانب بڑھیں، کیونکہ کسی نے باہر سے آ کر یہ ملک نہیں سنبھالا بلکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے ہی اسے سنوارنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید انتشار اور سیاسی جھگڑوں سے نجات دلائے اور ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔